جی آج میں موجود ہوں فرسٹ کراچی فیسٹیول بکس اینڈ لائبریریز میں. یہاں پر لائبریری کے حوالے سے اور بکس کے حوالے سے یہاں پر ایک بک فیئر کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کے جو روح رواں ہیں، جو کو فاؤنڈرز ہیں، ان میں عزیز میمن صاحب ہیں اور ان کے ساتھ جو کو فاؤنڈر ہیں سید خالد محمود صاحب ہیں، جو کہ اس کے فاؤنڈرز ہیں. انہوں نے اس پوری تقریب کا انعقاد کیا ہے، اس بک فیئر کا انعقاد کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ جو کراچی کے لوگ ہیں ان کو ان کتابوں سے استفادہ حاصل ہو سکے. چونکہ اس وقت دور حاضر میں اگر ہم بات کریں تو لوگوں کی جو دوستی ہے وہ کتابوں سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ اس وقت ناپید ہوتی جا رہی ہے. تو اس وقت ہم مختلف اسٹالز پر بھی جائیں گے، ہم یہاں موجود ہیں اور ہم آپ کی بات بھی کرائیں گے کہ یہاں پر بیسکلی ڈسکاؤنٹ پر بھی کتابیں یہاں پر موجود ہیں. مختلف جو پبلشرز ہیں انہوں نے ڈسکاؤنٹ پر یہاں پر کتابیں لگائی ہوئی ہیں. اس کی جو اوپننگ ہے وہ سرما صاحب نے کی ہے، جو کہ سینیٹر بھی ہیں، آپ بالکل اچھی طرح واقف ہیں. تو ہم مختلف اسٹالز پر آپ کو لیے چلتے ہیں اور اس کا وزٹ کراتے ہیں اور آپ کو ان تمام تر تفصیلات سے بھی آگاہ کرتے ہیں. تو آئیے. تو جی جناب، اس وقت ہمارے ساتھ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے جو روح رواں ہیں مراد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے جانیں گے اس بک فیئر کے حوالے سے کہ ان کی کیا رائے ہے اور وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم سر. تھینک یو سر. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. اصل میں کتاب کلچر کے پروموشن کے لیے پاکستان میں جتنی بھی ادارے چاہے پرائیویٹ ہو یا سرکاری، اگر وہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز یا اس طرح کے انیشیٹوز لیتے تو ان کو ہم بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. کیونکہ انفارچونیٹلی موبائل ٹیکنالوجی کی وجہ سے، فیس بک، ٹک ٹاک، ان چیزوں کی وجہ سے لوگ، اور اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے، وہ کتاب سے دور ہوتی جا رہی ہے. نیشنل بک فاؤنڈیشن خود پورے پاکستان میں کنٹینیوسلی جس کے 20 آؤٹلیٹس اس کے تھرو بک فیئرز کروا رہے ہیں، اور اس میں ہمیں بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے. تو اس کا پھر ہم اس کی پھر انالیسس کرتے ہیں. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انفارچونیٹلی کس کی پذیرائی نہیں، کوئی انیشیٹو نہیں انٹل انلیس اگر گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر میں جتنی بھی ہماری پبلشنگ انڈسٹری ہے، اگر یہ لوگ اس پہ اپنے انیشیٹو، اپنے ایفرٹس کرے، تو میں اس چیز پہ بالکل قائل ہوں. اور اس چیز پہ ان کی کتاب کلچر ختم نہیں ہوا، اٹ اسٹل ایگزسٹ. تو اسی طرح آج جو جس طرح ہم کراچی میں یہاں پہ کڑے جمبو پبلشنگ اور ان کے ساتھ جنگ گروپ کے تعاون سے یہ جو آج کا میلہ سجا ہوا ہے، تو اس کو بڑا ہم ہائیلی اپریشیٹ کرتے ہیں. اور اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز تو میں کہتا ہوں کہ کوارٹرلی بیسس نہیں، کیونکہ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے پورے پاکستان کا. یہاں کی اگر آپ آبادی دیکھ لیں تو پورے پاکستان کے حساب سے یہاں کی آبادی دگنی ہے. تو اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز کراچی جیسے شہر میں تو میں کہتا ہوں کہ ہر ماہ ہونی چاہیے. تو اٹ شوڈ بی انکریج اینڈ اٹ شوڈ بی اسپریڈ اکراس دی کنٹری. اس وقت ہم موجود ہیں کراچی فیسٹیول بکس اینڈ لائبریریز کے روح رواں عزیز میمن صاحب کے ساتھ. ہم ان سے جانیں گے کہ اس چیز کا خیال کس طرح آیا اور کب سے اس کا انعقاد جو ہے انہوں نے کیا ہے. السلام علیکم عزیز صاحب. کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں. یہ تو ہم کئی سال سے خالد محمود کے ساتھ یہ پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو ہیں وہ روٹری کے پلیٹ فارم سے اور پلیٹ فارم سے بھی کتابیں ڈسٹریبیوٹ کرنا یہ پیشن رہا ہے میرا. ہم بھی لائبریری کلچر سے، بک کلچر سے بہت دور ہٹ گئے، اور اسی وجہ سے اتنا وائلنس ہو رہا ہے، پیس ڈسٹرب ہو رہی ہے. ہم بچوں کو اگر کتابیں دیں تو بہتر ہے. اب آج کل جو ہے یہ اسمارٹ فون اور یہ کلچر بھی بہت آ گیا ہے، پر میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں ہیں اور ان سے پڑھنے میں جتنی نالج آنی ہے اور جتنی تربیت ہونی ہے وہ یہ آئی فون اور سیمسنگ نہیں دے سکتے. تو یہ لائبریری فیسٹیول کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم یہ میسج بھیجیں سوسائٹی کو کہ اس کو ہم ریوائیو کریں، اور ہم آنے والے جنریشن کے لیے کتابیں جلا کے نہ جائیں، کچھ چھوڑ کے بھی جائیں. تو جی اس وقت ہم موجود ہیں بک فیئر میں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ہماری سندھ پولیس ایف ایم 88.6 کی مشہور اور معروف آر جے فہمینہ ارشد صاحبہ.
یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم جب یہاں آئے تو وہ بھی یہاں پر موجود تھیں، تو ہم نے سوچا کہ یہ موقع کیوں ہم جانے دیں، تو ہم نے انہیں کہا کہ جناب اب اپنا بھی موقف آپ بیان کر دیں، تو اس بک فیئر میں موجود ہیں، اور کیونکہ خود بھی کتابوں کی آتھر ہیں تو بہت اچھی بات ہمیں ان سے مل سکے گی سننے کو، جاننے کو، اور رہنمائی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بنیادی طور پر رہنمائی ہمیں مل سکے گی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ کیا کہیں گی اس طرح کے بک فیئر کا انعقاد کتنا ضروری ہے اس شہر کے لیے، اس قوم کے لیے؟ پہلے تو میں شکر گزار ہوں خالد صاحب کے کہ انہوں نے جو ہے اس کو منعقد کیا ہے، یہ کتاب میلہ۔ اور کتاب میلہ تو ہر شہر کے لیے ضروری ہے، صرف کراچی کے لیے نہیں۔ البتہ یہاں زیادہ لوگ رہتے ہیں تو یہاں زیادہ میلوں کی ضرورت ہے، لیکن ہمیشہ ہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ فکر جو ہے بڑھے آپ کے یہاں بچوں میں، بڑوں میں، تو کتابیں ہونی بہت ضروری ہیں۔ اب المیہ یہ ہے کہ کتابیں ہمارے یہاں چھپتی کم ہیں، فروخت کم ہوتی ہیں، اور پھر ان کی قیمتیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اور کراچی جیسے مصروف شہر میں جہاں کتابیں ڈھونڈنا، جانا مارکیٹس میں، تو وہاں اگر ایک ہی چھت کے نیچے اس طرح کی فیئرز لگتی ہیں تو بہت سارے موضوعات کے اوپر کتابیں جو ہے وہ ہمیں مل جاتی ہیں۔ جو تو کتابوں کے شوقین ہوتے ہیں وہ ایسی تقریبات میں ضرور جاتے ہیں، ایسے موقعوں کے اوپر ضرور جاتے ہیں، تو بہت ضروری ہے ہمارے لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے، کیونکہ اس طرح کی جب چیزیں منعقد ہوتی ہیں، بچے ماں باپ کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ ایک شوق بھی پنپتا ہے ان کے اندر ان ساری چیزوں کو دیکھ، تو میرے نزدیک تو یہ بہت اہم بات ہے۔ تو اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ سرمد صاحب موجود ہیں، جو کہ ایک جیو کے گروپ کے جو اس وقت وہ ہیڈ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ سینیٹر کا بھی ایک رتبہ ہے جو کہ وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور اس بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ لیکن یہاں پر موجود ہیں رنگون والا ہال میں ہم اس وقت موجود ہیں، جو بک فیئر کی یہاں پر انعقاد کیا گیا ہے، کراچی فیسٹیول اگر ہم کہیں کہ بلکہ یہ پہلا فیسٹیول ہے جو کہ جس میں بکس اینڈ لائبریری کے حوالے سے اس کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں انہوں نے ایز اے چیف گیسٹ شرکت کی ہے اور کتابوں سے بہت زیادہ دوستی رکھتے ہیں، تو ہم ضرور جانیں گے اس ایونٹ کے حوالے سے کہ ان کی کیا رائے ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم جی، بہت شکریہ۔ میرے خیال میں خالد صاحب نے بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے لائبریریز کا اور کتابوں کا فیسٹیول کر کے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں کتاب پڑھنے کا جو کلچر ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور کم سے کم ہو گیا ہے۔ آج کل کا جو بچہ ہے، جو ہمارا یوتھ ہے، وہ بالکل ہی کٹ گیا ہے کتابوں کو پڑھنے سے، اور اس کے ہاتھ میں ایک آلہ آ گیا ہے جو سوائے فیک نیوز کے اور ڈس انفارمیشن کے اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا جو دماغ ہے ہمارے بچوں کا وہ معاف ہوتا جا رہا ہے۔ کتابیں جو ہیں اس سے دماغ آدمی کا کھلتا ہے، آدمی پڑھ سکتا، جتنا پڑھے گا اتنا وہ زیادہ سوچنے سمجھنے کی اور فیکٹس میں اور فکشن میں تفریق کرنے کی اس کو صلاحیت ملے گی۔ اس وقت ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جنہیں آپ بچپن میں پڑھا کرتے تھے لیکن دیکھا نہیں ہوگا، کیونکہ جو لوگ لکھتے ہیں وہ کتابوں کے اندر ہوتے ہیں یا کتابوں کے پیچھے ہوتے ہیں، جس طرح لوگ کیمروں کے پیچھے ہوتے ہیں۔ محبوب الہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بچپن میں یقیناً آپ پڑھا کرتے ہوں گے جو کہانیاں تھیں بچوں کی، انوکھی کہانیاں، تو یہ لکھا کرتے تھے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں اس بک فیئر میں، ہم ان سے جانیں گے کہ اتنے عرصے وہ کہاں رہے، سامنے کیوں نہیں آتے، اور کتنی کتابیں اب تک لکھ چکے ہیں۔ السلام علیکم محبوب صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جناب، تھوڑی سی تصحیح ہے کہ محبوب الہی مخمور کے ساتھ لوگ پہچانتے ہیں، محبوب الہی تو بہت سارے لوگ ہیں۔ ویسے تو بچوں کے ادب سے میں وابستہ ہوں 1978 سے 78 سے، تو بس یہ ہے کہ وہی بات ہے، آپ نے صحیح کہا کہ پردے کے پیچھے بیٹھ کے بس لکھنے کی حد تک ہی میرا کام تھا۔ میں لکھتا ہوں اور رسائل کو بھیجے یا زیادہ کسی معلوماتی مقابلے میں میری ایک مخصوص تصویر جو ہے ہمیشہ چلا کرتی تھی۔ جیسے 1980 سے 1990 کے نونہال اگر آپ دیکھیں تو معلومات عامہ کے جتنے بھی مقابلے ہیں اس میں صحیح جواب دینے والے میں سر فہرست میری تصویر اور میرا نام ہوا کرتا تھا۔ تو بس یہ ہے کہ لکھتے رہے، خاموشی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ پھر آپ جیسے دوست اور دوسرے خالد محمود صاحب جیسے دوست آئے کہ بھائی آپ پردے کے پیچھے بہت رہ چکے ہیں، آپ سامنے بھی آئیں، تو آج آپ کے سامنے ہوں میں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے یہ عزت بخشی مجھے۔
कराची फेस्टिवल ऑफ बुक्स एंड लाइब्रेरीज़ की तकरीब का इनेकाद, बुक फेयर का इनेकाद जिन्होंने किया, जिनका नाम आप गाहे बगाहे सुनते रहते हैं और इस प्रोग्राम में भी बहुत सुना, जनाब सैयद खालिद महमूद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनकी बेजा बहुत सारी इसमें कुर्बानियाँ हैं और एफ़र्ट है, जिसके नतीजे में ये प्रोग्राम और या इस तरीके का प्रोग्राम जो है वो मुनक़िद हो रहा होता है। हम जानेंगे उनसे इस बारे में राय कि वो क्या राय रखते हैं और आगे इन फ्यूचर उनका क्या इरादा है, इसी हवाले से हम जानेंगे। सैयद खालिद महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया रिजवान साहब आपकी और आपकी टीम का। आप सुबह से माशाल्लाह 10:30 बजे आज इस मेले का जो कुतुब मेला है कराची फेस्टिवल ऑफ बुक्स एंड लाइब्रेरीज़ का, उसमें आपकी पूरी टीम मुतहर्रिक है और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आप इसकी कवरेज कर रहे हैं, जो कि यकीनन जिसमें जो हमारा मिशन है आप उसमें हमारा हाथ बटा रहे हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका और यकीनन आप इसकी खुद आप देख रहे हैं माशाल्लाह किताबों से लोगों को शौक़ भी है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड के लोग हैं। देखा आपने बड़े बड़े अभी शख्सियात यहाँ मौजूद थी ओपनिंग सेरेमनी में और माशाल्लाह एक अच्छा फेस्टिवल का इख्तिताम, ये मैंने कहा था कल जैसे आपके इंटरव्यू में कि पहले कराची फेस्टिवल बुक्स ऑफ लाइब्रेरीज़, कराची फेस्टिवल ऑफ बुक्स एंड लाइब्रेरीज़ की जो पहला एडिशन था उसका ये आज आखिरी प्रोग्राम शुरू हुआ है बुक फेयर। अब आपने फ्यूचर के मुतालिक मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि आज ही जैसे हमारे मेहमानान गिरामी आए थे और दीगर स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, उन्होंने मुझे बहुत सराहा है, उन्होंने बहुत हौसला अफजाई की है, जिसके नतीजे में मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो अगले साल हम सेकेंड एडिशन इसका कराची फेस्टिवल ऑफ बुक्स एंड लाइब्रेरीज़ है वो इससे बहुत बेहतर होगा और इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा लोग इसमें शरीक हो सकेंगे और इसकी हम आउटरीच को आपकी मदद से और आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद थे इस तकरीब में कराची फेस्टिवल बुक्स एंड लाइब्रेरीज़ में और हमने यहाँ पर आपको तमाम तर स्टॉल्स का विज़िट भी कराया और यहाँ पर जिन शख्सियात की आमद हुई हमने उनसे भी गुफ्तगू कराई, बात कराई और जितने भी लोगों से हमने यहाँ पर बात की है उनकी जो मुतफ़क्का राय सामने आई है, उनका कहना ये है कि किताबों से जो दोस्ती है वो हमें मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर हमने किताबों से दोस्ती को मजबूत नहीं किया तो शायद हम वक्त के धारे में कहीं और बह जाएँ या हम पीछे रह जाएँ। तो जो किताबों से दोस्ती का जो सिलसिला है ये हमें इसे ज़िंदा रखना है, अपने बच्चों को हमें बताना है जिस तरह हमने अपने बचपन में हमारे वालिदैन ने हमें बताया था। तो इसमें बड़ा कलीदी किरदार हो सकता है, बल्कि इस वक्त अदा करना चाहिए वालिदैन को, क्योंकि वालिदैन पर ये बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि किताबों से रिश्ता जोड़े रखने के लिए उन्हें जो चाहे करना पड़े वो ज़रूर करें ताकि उनके बच्चे आगे चलकर हमारे हीरोज़ को पहचान सकें और दीगर और कल्चरल को पहचान सकें कि हमारा कल्चर क्या है। दीगर और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम उस पर बात करें तो एक बहुत लंबी डिबेट है, तकरीबन उन चीज़ों पर अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। लेकिन इस वक्त हमने आपको तमाम तर बुक फेयर के हवाले से इस जो इनेकाद हुआ है इस प्रोग्राम का, इस हवाले से हमने आपको तमाम तर चीज़ों से आगाह किया। जी।